الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ روزے کتنے رکھنے چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حدیث میں آتا ہے مدنی دور میں ایک سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا اور ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے زیادہ قریب کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک سال صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھیں گے، ایک اور بھی روزہ رکھیں گے۔ ایک حدیث میں 9 محرم کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب 2 روزے رکھنے ہیں، ایک 9 کا اور ایک 10 کا۔ ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو رکھیں گے۔ 9 کے روزے کو ہم نے جو رکھنا ہے وہ تو محض یہود کی مخالفت کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو اگلے سال ہم 10 کا روزہ رکھنے لگیں گے۔ 10 کا تو ہے، 10 کا روزہ ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اور ایک حدیث میں 10 محرم کے روزے کی فضیلت آئی ہے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 1 سال کے گناہوں کی بخشش جو ہے یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، یہ 9 کی نہیں ہے۔ 9 کا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہود کی مخالفت میں رکھنا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 10 کو ہم چھوڑ دیں۔ 10 کا تو ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک سبب بھی ہے، اور اس کے لیے ایک تعین کی ہوئی فضیلت حدیث میں وارد ہو گئی ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ نماز میں سجدے کے دوران ایڑیاں ملانے کی حدیث کا حوالہ کی وضاحت کریں، کیونکہ بعض ساتھیوں کو اشکال ہے، مہربانی فرمائیں۔ حالت سجدے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو آپس میں ملا لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گم پایا، اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو میں اپنے ہاتھ کے ذریعے آپ کو ٹٹولنے لگی۔ آپ تھے تو قریب، رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیوں پہ پڑا اور دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے، دونوں پاؤں اوپر سے ملے ہوئے تھے، میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے اوپر پڑا۔ یہ حدیث اگرچہ کئی کتابوں میں ہے، لیکن امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث کو لانے سے پہلے امام بہقی نے اس کے لیے باقاعدہ سنن بہقی کے اندر باب قائم کیا ہے، باقاعدہ باب قائم کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، یہ باب قائم کیا ہے اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اگرچہ حدیث کا بیشتر حصہ
سنن نسائی میں اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ نماز جنازہ میں طاق صف میں بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں صفوں کا طاق ہونا اور اس کی فضیلت یہ مجھے تو کسی حدیث میں نہیں ملی۔ اگر طاق صفیں ضروری ہوتی اور اس کے لیے الگ سے فضیلت ہوتی تو ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو ٹوٹل 2 صفیں تھیں، صففنا صفین۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا جابر کہتے ہیں فصففنا صفین، ہم نے 2 صفیں بنائیں اور میں دوسری صف کے اندر تھا۔ 2 صفیں تھیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، لہٰذا صفوں کے طاق بنانے کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کو کچھ مغالطہ لگا ہے بعض احادیث میں، مثلا ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان شامل ہو جائیں ان میں سے کوئی ایک مشرک نہ ہو، جس نے شرک نہ کیا ہو، دیندار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں 40 آدمیوں کی فضیلت ہے، ایک حدیث میں 100 آدمیوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں غالباً ترمذی کے اندر 3 صفوں کا بھی ذکر ہے۔ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں در حقیقت تعداد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، نہ کہ طاق صفوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور بعض حضرات یہ میں نے سنا ہے کہ وہ اگر 2 صفیں ہیں تو امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں یہ 2 ہیں 3 کر دو۔ نہیں، اگر 2 کو 3 کرنا، جفت کو طاق میں بدلنا اس کی فضیلت ہوتی تو جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے 2 صفیں تھی، نبی علیہ السلام 3 کرتے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرانا کیسا ہے؟ نماز جنازہ میں ٹوٹل دعائیں ہیں۔ ایک میت کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرنے کی 2 شکلیں مجھے ملی۔ ایک، نماز جنازہ کے اندر امام بھی اور مقتدی بھی سب دعائیں کریں، اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء وفی روایت فاخلصوا لها الدعاء۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، اذا صلیتم المیت، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو، فاخلصوا لها الدعاء او فاخلصوا له الدعاء، تو اس میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعائیں کرو۔ یہ سب کو حکم ہے، صرف امام کو نہیں ہے، بلکہ فاخلصوا یہ جمع کا صیغہ ہے، امام بھی شامل ہے، مقتدی بھی شامل ہے، سب نے دعائیں کرنی ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور الحمدللہ مسلمان نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ دعا مجھے ملی ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس وقت میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر پہ کھڑے ہو کر وہاں بھی اجتماعی دعا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ میت کو دفنایا گیا تو نبی علیہ السلام نے سب کو حکم دیا صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ میت سے اب سوالات ہو رہے ہیں، تم سب مل کر اس کے لیے دعا کرو۔ یہ بھی دعا ثابت ہے۔ بلکہ باقی رہا معاملہ کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا شروع کرنا، یہ مجھے نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے کہیں بھی، بلکہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت عمل ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہاں، نماز جنازہ میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، شریک ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کی
نماز جنازہ مسجد میں ہو، خواتین کا چونکہ ایک پورشن ہوتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین وہاں شریک ہو سکتی ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سعد بن ابی وقاص کی وفات پر کہ اس کی میت کو مسجد نبوی میں لے کر آؤ اور اس کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھو تاکہ ہم عورتیں بھی شریک ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مسجد میں نماز جنازہ ہے تو عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں چونکہ پردے کا اہتمام ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور گھر میں ہی نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، گھر میں ہی نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو چونکہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہیں، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، کسی کمرے میں کھڑی ہو سکتی ہیں، تو گھر میں بھی عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس وقت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا، غالباً عمیر اس کا نام تھا، معصوم بچہ تھا، ابو طلحہ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آپ ان کے گھر چلے گئے، معصوم بچہ فوت ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس معصوم بچے کی نماز جنازہ ابو طلحہ کے گھر میں پڑھائی، اور ابو طلحہ تھا، اور حدیث میں مسند احمد مستدرک حاکم میں آتا ہے سلیم پیچھے کھڑی تھی، وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئیں، اس نے بھی نماز جنازہ پڑھا۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا اگر اہتمام ہو عورت شریک ہو سکتی ہے، چونکہ بند میدان میں جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے وہاں مستقل اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان آج بھی وہاں بھی اہتمام کر لیں عورتیں جا سکتی ہیں، ممانعت کی کوئی مجھے حدیث نہیں ملی، بلکہ جواز کی میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی ہیں۔ لیکن اگر اہتمام نہ ہو پردے کا تو وہاں میدان کے اندر خواتین نماز جنازہ میں شریک ہوں یہ مجھے نہیں ملا۔ اس کی وجہ جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ وہاں اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر کسی جگہ اہتمام ہو عورتیں شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم غسل والے کپڑے استنجا کرنے کے بعد پہن لیں تو کیا وہ کپڑے غسل کرنے کے بعد پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ کپڑے ناپاک ہوں گے؟ یہ دیکھیں، یہ خام خواہ کا تصوف ہے۔ بعض حضرات کا جو یہ موقف ہے کہ رات کا لباس الگ ہونا چاہیے اور رات کا جو لباس ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے، اور اس لباس کے اندر مرد نماز نہیں پڑھ سکتا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، ہو سکتا یہ خام خواہ ہو سکتا کی باتیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں جو آتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کے جسم پر، آپ کے کپڑے پر یہ مادہ کے قطرے لگ جاتے تھے، ہم اسی جگہ کو دھو لیا کرتی تھی، جس جگہ وہ قطرہ لگا ہوتا تھا اسی جگہ کو ہم اچھی طرح دھو لیتی تھی، پھر اسی کپڑے میں ہم نشان کو بھی دیکھ رہی ہوتی تھی، جس جگہ کو ہم نے دھویا ہوتا نا وہ دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، سوکھا اور گیلا فرق تو ہوتا ہے، اسی کپڑے میں نبی علیہ السلام پھر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اس جگہ کو دھو لیا جائے باقی جگہ صاف ستھری ہے اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کورٹ کے ذریعے خلا لے سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہر عورت کو کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ خاوند سے الگ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب طلاق یا خلا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کرے آدمی کہ میں طلاق دینے سے بچوں، عورت بھی کوشش کرے کہ خلا لینے سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک آخری شکل ہے، آخری شکل ہے، حتیٰ کہ مرد کو بھی شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ اپنی بیوی سے ناراض ہیں تو سمجھانے کی کوشش کریں، وَعِظُوهُنَّ ان کو واضح و نصیحت کریں، اگر وہ واضح و نصیحت سے باز نہ آئے وَاهْجُرُوهُنَّ
پھر آپ ان کا بستر چھوڑ دیں۔ عورت کے لیے یہ ایک سزا ہے، خاوند صحت مند بھی ہے، گھر میں بھی ہے، پھر بھی بیوی کے بستر کے قریب نہیں آتا، اگر اس میں حیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے، وہ خود آ کر معافی مانگے گی۔ اتنے دن سے میں دیکھ رہی ہوں آپ کا کوئی رویہ میرے ساتھ نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ اس لیے اسلام نے کہا وَاہْجُرُوهُنَّ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بستر چھوڑ دیں۔ اگر بستر بھی آپ نے چھوڑا اور وہ بیوی ٹس سے مس نہیں ہوئی، اسلام نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر سخت کارروائی نہ کریں، لیکن آپ ضرب سے کام لے سکتے ہیں، تھوڑی بہت سزا اس کو دیں، جس طرح ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سزا دیتا ہے، وہ دشمن نہیں ہوتا، سزا دیں تاکہ اس کو احساس ہو جائے۔ پھر بھی احساس نہ ہو، آخری مرحلہ طلاق کا ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو سمجھا کی کوشش کریں، خاندان والوں کو بیچ میں ڈالیں، ان کو بیچ میں ڈالیں، کوشش کریں عدالتوں کا رخ نہ کریں۔ یہ عدالت میں جانا یہ تو آخری شکل ہے، آخری شکل ہے، اور اس آخری شکل میں بھی عدالت میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ اپنی برادری کے ذریعے، آخر ہر برادری میں سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سلجھاؤ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اگر خلا ہی لینا ہے تو اپنے پنچایت کے ذریعے ہی اپنے معاملے کو کلیئر کریں، ورنہ اگر نہیں ہو تو آخری شکل یہ ہے اپنے ولی کو ساتھ لے کر آپ عدالت میں جائیں، اور یہ آخری شکل ہے۔ اس سے پہلے کی صورتیں وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ سوال ہے، جب کورٹ میرج ہوتی ہے یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے، محترم بھائی عبدالستار صاحب بتا رہے ہیں کہ کورٹ میرج جو ہے یہ در حقیقت اس کو کچھ عرصہ پہلے لو میرج کہا کرتے تھے، اب سنجیدہ زبان استعمال کر کے اسی کا نام کورٹ میرج رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ دیکھیں کورٹ میرج کی بھی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک خاتون کسی کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ اپنے ولی سے کہیں، اپنی ماں سے کہیں، اپنی بہنوں سے کہیں، اپنی سہیلیوں سے کہیں کہ یہ بات میرے گھر والوں تک آپ پہنچائیں، تاکہ میرا باپ ذرا غور کرے، فلاں جگہ میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ فلاں کے ساتھ میرا مستقبل گزرے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، تو پہلے اپنے گھر والوں کے ذریعے اس جگہ کا جو انتخاب کیا ہے وہ تعین کریں۔ اگر ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور گھر والے بھی اچھی سوچ رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بچی کا مستقبل برباد ہو جائے۔ گھر اچھا ہوتا ہے، آدمی اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک آخری شکل ہے، آخری شکل میں بھی اگر خاتون عدالت میں جائے گی، عدالت کا حق یہ بنتا ہے وہ اس کے ولی کو بلائے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے ولی کو بلائے، یہ تیری بچی ہے، فلاں جگہ یہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تیرا موقف کیا ہے؟ جج اس کو قائل کرے گا تو معاملہ طے ہوگا۔ یہاں تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا، باپ کے تو علم ہی نہیں ہوتا، وہ جاتی ہے اپنے اسی چاہنے والے کے ساتھ جاتی، وہاں وہ ایک آرڈر جاری کروا دیتے ہیں، سمن جاری کروا دیتے ہیں، اور سمن بھی جو لے کے جاتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہاں نہ جائے، جھوٹے سائن کر کے جی ہاں انہوں نے ریسیو کر لیے، دوسرا نوٹس، تیسرا، چلو جی وہ تو آئے نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، نکاح ہو گیا۔ یہ غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ، اگر آپ نے جانا بھی ہے عدالت کے ذریعے تو عدالت کو چاہیے آپ ان کو کہیں، آپ اپنے میرے ماں باپ کو بلائیں، میرے بھائیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں جہاں میں نکاح کرنا چاہتی ہوں وہ کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں، ان کو وہ تیار کریں گے، وہ موٹیویٹ کریں گے۔ عدالت جو ہے ولی کو تیار کرے گا، نہ کہ اس کو اطلاع بھی نہ دے، بغیر اطلاع کے ان کا نکاح پڑھا دے۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ اور میں قریب سے اس معاملے کو جانتا ہوں، عدالت بھی اس کا نکاح نہیں پڑھاتی، نکاح کے لیے مولوی رکھے ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، وہ مولوی ہی جا کے نکاح پڑھاتا ہے، وہ تو عدالت میں جا کر انٹری کراتے ہیں، انٹری کراتے ہیں،
کہ یہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، عدالت نہ خالی اس نکاح کو وہ درج کر دیتی ہے، نکاح مولوی پڑھاتا ہے جو کرائے والا جو کاروباری مولوی بیٹھا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں اور جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں ان کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔